बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालिदा और ज़ौजा यानी बीवी के दरमियान अक्सर झगड़ा रहता है। कोई वजीफ़ा इरशाद फरमा दें। ये सवाल कसीर लोगों ने मुझसे पूछा है, वज़ाइफ भी पूछे जाते हैं और मशवरा भी मांगा जाता है। और वाक़अतन इनफैक्ट ये हमारे मुआशरे में से हर घर का मसला इसे हम मुबालग़तन कह सकते हैं, और बल्कि मुबालग़तन क्या हकीकतन कह सकते हैं कि अक्सर घरों में सास और बहू के दरमियान इख्तिलाफ़ रहता है, जिसका नतीजा बतौर ज़ुल्म जो है वो बेटे को बर्दाश्त करना पड़ता है। चूँकि जब वो वालिदा के पास जाता है तो एक अलग कहानी होती है, ज़ौजा के पास जाता है तो एक अलग कहानी होती है। सबसे पहले ये याद रखें कि जो बीवी है, ज़ौजा है, वो आपकी ज़िम्मेदारी है। जब आपकी ज़िम्मेदारी है तो उसके तमाम हुकूक़ अदा करना भी आप पर यानी शौहर पर लाजिम होंगे। घरों में इस मामले में यानी सास और बहू के मामले में जो मेरा मुशाहदा है वो ये है कि औरत औरत की दुश्मन है। सास अपनी बहू के लिए अगर हकीकतन माँ बन जाए और बहू अपनी सास के लिए हकीकतन बेटी का किरदार अदा करे तो ये इख्तिलाफ़ात ख़त्म हो सकते हैं, लेकिन ये करीबन नामुमकिन है। और ऐसा समझाने की कोशिश भी ना की जाए, क्योंकि ये वो कौम है जो उमूमी तौर पर समझने को तैयार नहीं होती। अब आपका पूछना होगा कि फिर हम क्या करें? आप डील करें, आप इस मसले को फेस करें और समझदारी के साथ, ज़हानत के साथ ऐसी गुफ्तगू करें कि ज़ौजा को उसका हक़ मिल जाए और वालिदा मोहतरमा को उसका हक़ मिल जाए। कभी भी एक तरफ़ा फ़ैसला ना करें। हमने ये देखा है कि बाज़ औक़ात हम अपनी ज़िम्मेदारी दूसरों पर डाल देते हैं। मिसाल के तौर पर ज़ौजा का और वालिदा का इख्तिलाफ़ हुआ, किसी बिना पर फ़साद हो गया, झगड़ा हो गया, तो हम ये कह के निकल जाते हैं कि जी शादी आपने करवाई थी, आप जाने और ये जाने, मैं क्या करूं। ठीक है, शादी वालिदैन ने करवाई, लेकिन वो जो ज़िम्मा है वो आपका है, आपकी वालिदा का नहीं है। तो आप पर लाजिम है कि आप उस मसले को प्यार मोहब्बत के साथ, हुस्न सलूक के साथ हल करें। इसी तरह हमेशा ये याद रखें कि ऐसा नहीं हो सकता कि बिल्कुलिया मसला हल हो जाए। बाज़ औक़ात एक जानिब से ज़्यादती होती है, यानी ज़ौजा की जानिब से, बीवी की जानिब से, और बाज़ औक़ात दूसरी जानिब से यानी वालिदा की जानिब से ज़्यादती होती है। लेकिन सब की मौजूदगी में दोनों को सुनकर मसला हल करना ये बहुत मुश्किल होता है। तो वालिदा को अपने मकाम पर सुने और उन्हें ये दिलासा दें कि मैं ये मसला हल कर दूँगा। ज़ौजा को अपने मकाम पर सुने अलग में और उन्हें ये कहें कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारा मसला हल कर दूँगा। बस इस तरह घर की गाड़ी को चलाएँ, गुस्से में ना आएँ। उसकी वजह यह है कि पहले मामला ख़राब है, अगर आप भी गुस्सा करेंगे, इंतशार और इफ्तिराक की फ़ज़ा कायम करेंगे, तो फिर बजुज़ बर्बादी के और कुछ नहीं आएगा। और यहाँ पर मैं ये भी अर्ज़ कर लूँ, चूँकि बहुत सी बहनें ये हो सकता है हमारा क्लिप सुन रही हों, ये सवाल सुन रही हों, वो बाज़ औक़ात इन हालात में आमिलीन के पास चली जाती हैं। बीवी चली जाती है कि मेरा शौहर मेरे हाथ में आ जाए, वालिदा चली जाती है कि मेरा बेटा मेरे हाथ में आ जाए, और जिनके पास जाते हैं वो दगाबाज होते हैं, वो धोखेबाज होते हैं, वो मिसगाइड करते हैं, बाज़ औक़ात पैसे बटोर लेते हैं और उन्हें मज़ीद जो है वो इन चीज़ों में मुब्तला करते हैं कि मैं तुम्हें ऐसा तावीज़ लिख के दूँगा कि वो तुम्हारा ग़ुलाम हो जाएगा, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। आप अल्लाह की ज़ात पे भरोसा करें, जाहिल आमिलीन के पास मत जाएं। बाज़ औक़ात इनके पास जाने की वजह से आपका तवक्कुल कमज़ोर हो जाता है अल्लाह की ज़ात पर, और आप ऐसे लोगों पर फिर एतमाद करते हैं। अपने घर को बसाएं। और इस बात में कोई शक नहीं है कि हमारे मुआशरे में ख़वातीन घर बसाने में बहुत किरदार अदा करती हैं। वो अपने शौहर को भी खुश रखती हैं, अपने सास को भी खुश रखने की कोशिश करती हैं, और उनकी फ़ैमिली के जो दीगर अफराद होते हैं उनको भी खुश रखने की कोशिश करती हैं, और आखिरी हद तक जाती हैं कि हमारा घर बस जाए। तो मर्दों को भी चाहिए कि उनकी कुर्बानियों को देखें कि वो किस तरह गर्मी में आपके लिए खाना बनाती है, सबसे पहले जागती है, सबके बाद सोती है, आप रात को जितने बजे जाएं आपके लिए खाने का एहतमाम करती है, पानी आपको चाहिए, आपको पानी पिलाती है। इतनी खिदमत कोई और नहीं कर सकता। तो हमारे माशरे की ख़वातीन जो इस कदर क़ुरबानियाँ दे रही होती हैं, हम सबको चाहिए कि हम उनकी कुर्बानियों को भी जानें, उनकी कुर्बानियों को भी माने, एप्रिशिएट करें कि हाँ तुमने बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, तो फिर इंशाअल्लाह जलील ये घर अच्छे तरीके से चल सकता है। और जब शादी हो जाए, शौहर को भी मैं ये कहता हूँ कि वो शादी हो जाने के बाद अपने जहन में एक ही बात रखे कि मुझे इस घर को बसाना है,
اور بہنیں جو ہماری ہیں ان کو بھی میں یہ کہتا ہوں کہ جب آپ کی شادی ہو گئی ہے تو آپ نے اپنا گھر بسانا ہے. اور یہ اس لیے کہتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں، ہمارا معاشرہ بہت ظالم معاشرہ ہے، اس معاشرے میں مطلقہ خواتین کی کوئی رسپیکٹ نہیں، کوئی ان سے نکاح نہیں کرتا، بلکہ یہ وہ ظالم معاشرہ ہے جس میں اور آپ جی رہے ہیں، جہاں پر مطلقہ ہونا عیب سمجھا جاتا ہے کہ میں مطلقہ سے کیوں شادی کروں. یہ وہ ظالم معاشرہ ہے جہاں پر بیوہ ہونا عیب سمجھا جاتا ہے کہ میں بیوہ سے شادی کروں گا. جبکہ نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ و تسلیم کی جو ازواج مطہرات ہیں ان میں ہماری پاک مائیں امہات المؤمنین، ان میں صرف حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ایک زوجہ محترمہ کنواری تھیں. بقیہ تمام ازواج مطہرات جو تھیں وہ مطلقہ یا بیوہ تھیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا. تو ہمارے معاشرے میں یہ جو ظلم ہے کہ میں مطلقہ سے نکاح نہیں کروں گا یا میں بیوہ سے نکاح نہیں کروں گا، یہ بہت بڑا ظلم ہے. لیکن چونکہ ہے ہمارے معاشرے میں ہو رہا ہے، نہیں کرتے، اچھے خاصے مذہبی لوگ ہوں گے نہیں کریں گے، تو ایسے لوگوں سے یا اس سوچ سے بچنے کے لیے پھر آپ اپنے گھر میں گزارا کریں. بہت سی بہنیں ہم سے سوال کرتی ہیں کہ جی طلاق تک نوبت پہنچ چکی ہے، مفتی صاحب کیا کریں؟ تو میں انہیں ایک ہی جواب دیتا ہوں، بہن گزارا کریں. میں مانتا ہوں اس بات کو کہ آپ کی زندگی اس وقت بدتر ہے، اس کی وجہ یہ کہ شوہر ظلم کر رہا ہے، گھر والے ظلم کر رہے ہیں، لیکن جب طلاق ہو جائے گی تو آپ کی زندگی بدترین ہو جائے گی. اس ظالم معاشرے کے اندر جو درندے ہیں وہ ہوس کی نگاہوں سے آپ کو گھوریں گے. کیا آج ہمارے گھرانوں میں یا ہمارے علاقوں میں کوئی مطلقہ یا بیوہ عورت اکیلی رہ سکتی ہے؟ جو معاشرے کے خون خوار درندے ہیں وہ کس طرح ہوس زدہ نگاہوں سے ہماری بہنوں کو دیکھتے ہیں، یہ ہمارے کردار کا عالم ہے. تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے آپ کی زندگی بدتر ہے لیکن گزارا کریں، کیونکہ طلاق کی صورت میں یہ زندگی بدترین ہو جاتی ہے، کوئی حقوق نہیں دیے جاتے. اس لیے کوشش کریں کہ آپ کا گھر آباد رہے. اور یہ حقیقت ہے، چاہے مردوں کو برا لگے، گھر کو بسانے کے لیے عورت آخری حد تک جاتی ہے. اس پر ظلم ہو رہا ہوتا ہے، اسے طلاق کی دھمکی دی جا رہی ہوتی ہے، سوائے چند کیسز میں جہاں پہ عورتوں کی طرف سے بھی زیادتی ہو رہی ہوتی ہے. لیکن جو میں عمومی کیسز بتا رہا ہوں، جو طلاق کے میرے سامنے کیسز ہزاروں کی تعداد میں موجود ہیں، اس میں اکثر مردوں کی طرف سے جلد بازی ہوتی ہے. طلاق دے دیتے ہیں، بعد میں پچھتاتے ہیں، اور عورت کوشش یہ کرتی ہے کہ کسی طرح میرا گھر بس جائے. عورت اور اس بچی کے جو ماں باپ ہوتے ہیں وہ بڑی کوششیں کریں. ہمارے لوگ تو مٹیریلسٹک ہیں، ہمارے تو نوجوان جو بڑا بن ٹھن کے نکلیں گے اور کہیں گے جی میں بڑا عزت دار ہوں، ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ انہیں سسرال میں صحیح کھانا نہ ملے تو وہ آ کے اپنی بیوی کو طعنے دیتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے آج میرے کو کھانا صحیح طرح نہیں کھلایا. بعض اوقات آ کے طعنے دیتے ہیں کہ تمہارے گھر میں مجھے صحیح طرح ویلکم نہیں کہا گیا، تمہاری ماں نے مجھ سے صحیح طرح بات نہیں کی، تمہاری بہن نے مجھ سے صحیح طرح بات نہیں کی، تمہارے بھائی نے مجھ سے صحیح طرح بات نہیں کی. شرم آنی چاہیے ایسے لوگوں کو. آپ اتنے مٹیریلسٹ، اور اگر وہ بیچاری غریب فیملی سے اس کا تعلق ہے، اس کا یہ جرم ہے آپ کی نظروں میں کہ وہ غریب فیملی سے ہے، اور آپ اسے یہ طعنہ دیتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ نے دیا کیا ہے، انہوں نے میری عزت نہیں کی ہے. میں سمجھتا ہوں اس سے زیادہ ضلالت، معذرت کے ساتھ میں بہت درد کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں، اگرچہ میرا یہ مزاج نہیں ہے لیکن استعمال کر رہا ہوں، اس سے بڑی ضلالت کوئی نہیں ہے. اور ایسا شخص اذل الناس کہلانے کا حقدار ہے کہ جو مال کی بنا پر اپنی بیوی کو ذلیل کرے کہ تم لے کر کیا آئی تھی، تمہارے گھر والوں نے مجھے تم نے کبھی کھانا نہیں کھایا، تمہیں کبھی خوش آمدید نہیں کہا گیا. بعض اوقات یہ داماد گھروں پہ چلے جاتے ہیں، آپ یقین کیجئے کہ بچی کی فیملی کو پریشانی لاحق ہو جاتی ہے کہ ہم کیا کیا بنا کر ان کے سامنے رکھیں کہ یہ خوش ہو جائے. اور یہ بدبخت پھر بھی خوش نہیں ہوتے، طعنے دیتے ہیں، رلاتے ہیں، جلاتے ہیں، اپنے جملوں سے اس کے دل کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ ظلم عظیم ہے اور یہ ہمارے معاشرے میں بالکل نہیں ہونا چاہیے. اور جو یہ کرتے ہیں اگر سن رہے ہیں، خدا را کچھ خدا کا خوف کریں، کچھ شرم کریں، کچھ حیا کریں. مال کیا ہے، کھانا کیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے، چیزوں کی کیا حیثیت ہے. کیا آپ نے، اور پھر ایسی شادیاں کامیاب بھی نہیں ہو پاتی. اپنے آپ کو تھوڑا، اپنے ذہن کو وسیع کریں، ان چیزوں سے اپنے آپ کو نکالیں، ان کا احترام کریں، ان کی عزت کریں. آپ کو یہ زیب نہیں دیتا کہ آپ اپنی زوجہ کے ماں باپ کو گالیاں بکیں، اس کی ذات سے آپ آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر آپ کے لیے زوجہ یہی بات جملے کہے تو آپ کہتے ہیں میں ابھی کھڑے طلاق دے دوں گا. تم نے میری والدہ کو یہ کہا، تم نے میرے والد کو یہ کہا.
جب آپ اپنی زوجہ کے والدین کو، اپنی ساس اور سسر کو اس طرح کی گالیاں بکتے ہیں، جملے کہتے ہیں، تو اس کا دل بھی ٹوٹتا ہے، اور ایک دل کا احترام ہے۔ بعض اوقات اس کے دل سے نکلی ہوئی بد دعا آپ کی دنیا اور آخرت کو برباد کر دیتی ہے۔ تو اس لیے خدا را ان چیزوں کا خیال کریں۔ یہ اوورآل چند باتیں تھیں جو میں نے اپنے معاشرے میں دیکھی تو آپ کے گوش گزار کی۔ گھر کو اچھے طریقے سے چلائیں، بچوں پر ظلم نہ کریں، اور بچوں کے سامنے جو لڑتے ہیں ماں باپ، ظلم عظیم کرتے ہیں۔ چھوٹے چھوٹے بچے رو رہے ہوتے ہیں، 4 سال کی عمر ہے، 3 سال کی عمر ہے، ماں باپ لڑ رہے ہیں اور بچے رو رہے ہیں۔ کبھی والد کہتا ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہا ہوں، کبھی والدہ کہتی ہے میں گھر چھوڑ کے جا رہی ہوں، اور بچے بیچارے رو رو کے انہیں روک رہے ہوتے ہیں۔ یہ ظلم نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر آپ کا اختلاف ہو گیا ہے، الگ میں کریں، بچوں کے سامنے نہ کریں۔ وہ بیچارے کھانا نہیں کھاتے، وہ چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اشک بہہ رہے ہوتے ہیں، اور آپ اتنے ظالم ہو چکے ہوتے ہیں کہ آپ کو ان کے آنسوؤں کا احساس نہیں ہوتا، اور پھر ایسے بچے جب بچپن میں دب جاتے ہیں، ان کا پورا مستقبل برباد ہو جاتا ہے۔ کس نے برباد کیا؟ آپ نے، ماں باپ نے، آپ کے اختلافات نے۔ اور کل جب وہ ناکام زندگی گزار رہے ہوتے ہیں تو پھر آپ انہیں یہ کہتے ہیں کہ تم کچھ کرتے نہیں ہو، تم میں خود اعتمادی نہیں ہے، کانفیڈنس نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ آپ نے ان کے لیے اس حد تک، اس نہج تک ان کو پہنچایا کس نے؟ آپ نے۔ اگرچہ یہ باتیں کچھ سخت ہو گئیں، میرے انداز سے ہٹ گئیں، لیکن یہ میرے دل کی آواز تھی جو میں نے آپ تک پہنچائی ہے۔ اپنی اصلاح کریں، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کریں۔ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ سب کے گھروں کو بنائے رکھے، اور ہم سب کو پیار محبت کے ساتھ ان رشتوں کو آگے بڑھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔